یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمک اننا فی بحر خذ یدی سہل لنا عشق یا علی مرتضی عشق یا سیدہ یا طیبہ یا عابدہ یا زاہدہ یا راکیہ یا راکیہ یا امام حسن یا شیخ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین منی وانا من الحسین من احب حسینا فقد احبنی من احبنی فقد احب اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی ترکت فیکم ثقلین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم عشق محمد دینی وحبہ ملتی و اطاعتہ منزلی نہایت واجب القدر محترم و مکرمی صدر محفل زینت محفل حضرت علامہ شبیر احمد طاہر صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ محترم و مکرمی عزتوں کے لائق جناب قاری عمران شہزاد صاحب امام مسجد حاضہ سرپرست اعلیٰ محترم مکرم رازق صاحب کے والد گرامی جناب صوبے دار محمد غالب صاحب اور آج کی یہ عظیم محافل جو 10 روزہ ایک طویل طول کے ساتھ اور ایک ترتیب کے ساتھ ایک نظم کے ساتھ جس انتظامیہ نے اس محفل کا انعقاد کیا المدینہ اینڈ مدنی ویلفیئر کمیٹی کے صدر محترم و مکرمی جناب محسن خرم صاحب محترم و مکرمی قاری محمد بلال صاحب
صدر تحصیل دینا منہاج القرآن، محترم و مکرمی علامہ محمد عرفان صدیقی صاحب، تحصیلی ناظم تحریک منہاج القرآن دینا، اور آج کی اس خوبصورت بزم میں مجلس حسین میں شہدائے کربلا اور سید الشہداء کانفرنس میں تشریف لانے والے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، آقا کے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تہہ دل سے، دل کی عمیق گہرائیوں سے اور بڑے خلوص سے، محبت کے ساتھ جناب محسن خرم صاحب، ان کو اور ان کی پوری ٹیم کو 100 بار مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اور آپ کے ساتھ ٹیم نے، مسجد کی انتظامیہ نے، سب نے مل کر ایک تاریخی 10 روزہ محافل کا انتظام کیا۔ یوں تو حکم سب کے لیے ہوتا ہے، نماز پڑھو، توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ حکم سب کے لیے زکوٰۃ دو، مال کسی کسی کا قبول کرتا ہے۔ حکم سب کے لیے ہے میرے مصطفیٰ پہ درود بھیجو، لیکن درود پڑھنے کے لیے کسی کسی کو چنتا ہے۔ حکم سب کے لیے ہے مصطفیٰ کی آل سے محبت کرو، ان کا ذکر کرو، لیکن اس ذکر کی توفیق کسی کسی کو دیتا ہے۔ خوش قسمت ہیں آپ لوگ جن کو یہ موقع ملا اور 10 روزہ نسبت غلامی کا فریضہ سر انجام دیا آپ نے، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی نسبت میں زندگی بھی دے، اسی نسبت میں موت بھی عطا فرمائے۔ اب کیونکہ آپ لوگ بڑے بڑے جلیل القدر، بڑے بڑے عالم دین، مجھ سے مرتبے بھی بڑے، مجھ سے علم میں بھی بڑے، قد کاٹھ میں بھی بڑے، ہر لحاظ سے بڑے۔ میں تو خطباء کی جوتیاں سیدھے کرنے والا، علماء کی جوتیاں سیدھے کرنے والا انسان، مجھ سے کیونکہ آپ نے اعلیٰ اور عرفا کو سن لیا، اب میں تو بس سبق سنانے آیا ہوں، باقی میرے پلے کچھ نہیں ہے۔ حکم ہوا اور مجھے دن بھی وہ دیا جس دن کی وجہ سے کائنات کا وجود ہے، جس دن کی وجہ سے گھر گھر اسلام ہے، جس دن کی وجہ سے گھر گھر قرآن ہے، جس دن کی وجہ سے آج میری بہن بیٹی کے سر پہ ردا ہے، جس دن کی وجہ سے آج ہم زندہ ہیں، جس دن کی وجہ سے غیرت ایمانی ہے، جس دن کی وجہ سے جرت ہے، جس دن کی وجہ سے پاور ہے، جس دن کی وجہ سے ہم ہر کسی کو اہمیت ہے، جس دن کی وجہ سے آج ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ہم آج مسلمان ہیں، اس دن کے لیے آپ نے مجھ جیسے نکمے کو کہہ دیا کہ آج سید الشہداء کانفرنس میں آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ میری پہلی حاضری ہے، پہلی حاضری ہے اس پورے علاقہ میں، تو سوچتا رہا وہ یہ بھی سنا گے ہوں گے، وہ یہ بھی سنا گے ہوں گے، وہ یہ بھی سنا گے ہوں گے، بچہ تو کچھ نہیں، باتیں تو وہی ہیں، تو کیا سنائے گا؟ پھر کئی موضوع گردش کرنے لگے،
یہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے اوپر لیبل لگے ہوئے ہیں. تیاری الحمدللہ یہ ہمارا وتیرہ ہے اور حضور شیخ الاسلام کے قدموں کی خیرات ہے کہ جہاں 5 منٹ کے لیے بھی گفتگو کرنی ہو مطالعہ کر کے جاتے ہیں. لیکن آپ لوگوں کے ذوق اور شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام تر موضوعات ایک طرف جس پہ میرا دل مانا اور دل نے کہا کہ یہاں سے بات شروع کرو. پہلی حاضری پہلی سورہ سے شان حسین سناتے ہیں. جو میں نے آپ کے سامنے باتیں سیدھی اور سادی سادی ہیں کہ کسی نے اقبال نے کہا تھا وجود کیا ہے جوہری خودی کی نمود، کر اپنی فکر کے جوہر ہے بے نمود تیرا. اور انداز بیاں گرچہ میرا شوق نہیں شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میں داستانی کربلا سنانے نہیں آیا، یاد کروانے آیا. سن لی، رو بھی لیا ہوگا آپ نے، لیکن آج ہم نے اپنے اوپر رونا ہے کہ ہم کہاں ہیں اور وہ کہاں تھے. اپنے من میں ڈوب کے پا جا تو سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. حسین کون تھے، حسین نے کیا کیا، اور آج ہم حسین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. بس یہی بات چیت ہوگی. میں نے آپ کے سامنے جو سورہ کی تلاوت، ایک آیہ مبارکہ 2 آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر کسی کو آتی ہیں، سب کو یاد ہے. یہ کون سی سورہ ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورۃ یہ کون سے پارے میں ہے؟ کون سے پارے میں؟ کسی پارے میں نہیں ہے. سورۃ الفاتحہ کسی پارے میں نہیں ہے. پہلے پارے کا آغاز ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام میم سے. اٹھائیں پورا قرآن، جہاں سے پارے کا آغاز ہو رہا ہے وہی پارے کا نام دے دیا جاتا ہے. اگر سورۃ الفاتحہ پہلے پارے میں ہوتی تو اس پارے کا نام ہوتا الحمد. کیا نام ہوتا؟ یہ تو نام سورہ بقرہ کا ہے، اس کی پہلی آیہ مبارکہ ہے، اس سے آغاز ہو رہا ہے. تو پھر یہ کیا ہے؟ سنیں، باتیں وہی ہیں، انداز ذرا مختلف ہے. جب بھی کوئی مصنف اپنی کتاب لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے، تو بازوق مطالعہ، ذوق مطالعہ والے، صاحب مطالعہ اس چیز سے واقف ہیں. وہ کبھی بھی فرست نہیں چھانتے، فرست نہیں جانتے، فرست کی جانچ پلٹ نہیں کرتے. وہ کتاب کی اہمیت کو دیکھنا چاہیں تو کتاب کا مقدمہ پڑھا کرتے ہیں. جو مصنف نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے. قرآن مجید میں 6 طرح کے ابواب ہیں، ٹوٹل 6 طرح کے ٹاپک ڈسکس ہوئے، باقی ساری اس کی جزویات ہیں، اس کی آگے شاخیں ہیں، ٹائپس ہیں. مین ٹاپک 6 ہیں. پہلے نمبر پہ توحید کا بیان ہے، دوسرے نمبر پر قیامت کا بیان ہے، دوسرے نمبر پر رسالت کا بیان ہے، تیسرے نمبر پر قیامت کا بیان ہے، چوتھے نمبر پر عبادات اور احکامات کا بیان ہے، 5ویں نمبر پر ماننے والوں کا ذکر ہے، 6 نمبر پر نہ ماننے والوں کا ذکر ہے. اور قرآن مجید کی یہ واحد ایسی صورت ہے
جس میں اللہ رب العزت نے 6 کے 6 ٹاپکس کو بیان کر دیا۔ یہ قرآن مجید کا تھیم ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ پورے قرآن مجید کو ایک طرف، سورہ فاتحہ کے ابواب ایک طرف، یہ وہ سورت ہے جو روزانہ میں اور آپ روزانہ کم از کم 40 مرتبہ نماز میں تلاوت کرتے ہیں۔ کبھی غور کیا؟ روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ اور اگر سنت غیر موقدہ بھی شامل کر لیں تو 48 مرتبہ، جمعہ آ جائے تو 50 مرتبہ، رمضان آ جائے تو 70 مرتبہ، ساتھ نوافل پڑھنے کی جن کی عادت ہے، تہجد، اشراق، چاشت، اوابین اور دیگر نوافل، تو پھر وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ لیکن اس کی تلاوت ہر روز 5 وقت جو فرض نماز ہے اس میں کم از کم 40 مرتبہ میں اور آپ کرتے ہیں۔ کبھی غور نہیں کیا کہ باری تعالیٰ تیری 114 صورتیں ہیں، 113 صورتیں اور بھی تھی، صرف سورہ فاتحہ ہی کی تلاوت ہر نماز میں کیوں؟ میں تھوڑا سا تمہیداً شروع میں عرض کرتا چلوں تاکہ موضوع کو میں آگے بڑھا سکوں اور اپنی تلاوت کردہ آیات کی طرف بڑھ سکوں۔ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروانا چاہا، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروایا اور بتا دیا کہ یہ طریقہ ہوتا ہے کسی کو تعارف کروانے کا، کسی کو متعارف کروانے کا، کسی کے سامنے اپنے آپ کو رکھنے کا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین۔ اے بندے، جب تو صبح کرے تو فجر کی 4 رکعتوں میں کہہ الحمدللہ رب العالمین۔ جب تو ظہر کرے تو 12 رکعتوں میں کہہ الحمدللہ رب العالمین۔ جب تو عصر کرے 4 یا 8 رکعتوں میں کہے الحمدللہ رب العالمین۔ جب تو مغرب کرے تو مغرب میں 7 مرتبہ مجھے کہے رب العالمین۔ جب تو عشاء کرے تیرے دن کی ابتدا ہو تو تب بھی تیری زبان پہ کلمہ شکر ہو، تیرے دن کی انتہا ہو تب بھی تیری زبان پہ کلمہ شکر ہو، تیری زبان پہ شکر کا کلمہ ہو، تیری زبان سے کبھی بھی نہ شکری نہ نکلے، کبھی بھی تیری زبان پہ نہ شکری کے کلمات نہ آئے، تاکہ تیری ہر لمحہ ہر لہجہ جب تو چلے تو تیرا چلنا بھی الحمدللہ، تیرا بیٹھنا بھی الحمدللہ، تیرا اٹھنا بھی الحمدللہ، تیرا کھانا بھی الحمدللہ، تیرا پینا بھی الحمدللہ، تیرا پکڑنا بھی الحمدللہ، تیرا پکڑانا بھی الحمدللہ، تیرا بیٹھنا بھی الحمدللہ، تیرا بٹھانا بھی الحمدللہ، تیرا تقسیم کرنا بھی الحمدللہ، تیرا منع کرنا بھی الحمدللہ، تیرا راضی رکھنا بھی الحمدللہ، تیرا ناراض کرنا بھی الحمدللہ۔ تجھے میں چاہتا ہوں اے بندے الحمدللہ کہہ کہہ کے اپنی زبان پہ جو ہے کلمات شکر ایسے لے آ کہ تو سراپائے شاکر بن جائے، تو ایسا میرا شاکر بندہ بنے، ایسا میرا شاکر بندہ بنے کہ ہر لمحہ تیری زبان پہ الحمدللہ ہی رہے، الحمدللہ ہی رہے۔ بس یہی وجہ کہ اللہ ہمیں یہ سبق سکھانا چاہتا ہے، لیکن جس گھر میں یہ قرآن اترا، جس کے بچپنے ہی سے اسے بتا دیا گیا حسین تجھے شہید کر دیا جائے گا، وہ لوگ جن کو بچپن ہی سے کلمات شکر سکھائے گئے، جنہوں نے دیکھا 3 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا، بیمار ہو جائیں تو خدا کے حضور شکرانے کے نفل مانے جاتے ہیں، بیمار ہو جائیں تو نظر کے طور پہ روزے رکھے جاتے ہیں 3 دن کے، اور جب دروازے پہ آ کے دستک ہوتی ہے حسن و حسین بیمار پڑ جاتے ہیں، 3 دن کے روزے رکھے جاتے ہیں، پہلے دن آ کے کہتا ہے میں یتیم ہوں، کھانا اسے دے دیا، خود کہہ دیا الحمدللہ۔ دوسرے دن آیا
اس نے کہا میں اسیر ہوں. کہا الحمدللہ. کھانا اسے دے دیا. 3 دن تک قیدی بھی آیا، یتیم بھی آیا، مسکین بھی آیا، لیکن کھانا انہیں دے دیا. وہ چھوٹے بچے ان کے سامنے کہا الحمدللہ رب العالمین. پھر جب وہ جوانی پہ پہنچے تو 3 دن ہو گئے چولہا نہیں جل رہا. خادمہ گھر سے سونا لے کے آ گئی. کہتی ہیں امام عالی مقام یہ سونا بازار لے جائیں اور جا کے فروخت کر دیں اور اپنے بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالیں. 3 دن ہو گئے آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. امام جلال میں آ گئے. کہا اے خادمہ تو کیا سمجھتی ہے؟ پاؤں زمین پہ مارا مدینے کی ساری پہاڑیاں سونے کی بن گئی. کہا ہم تو صرف الحمدللہ رب العالمین پہ پلے ہیں اور پالنے والے ہیں. ہمیں بچپن ہی سے الحمدللہ کا درس دیا گیا. رب بھی چاہتا ہے اے اس نماز کو پڑھنے والے جسے حسین بچا گیا. تو روزانہ جب میرے حضور آئے تو کہے الحمدللہ رب العالمین. پھر دیکھ میں تجھے کس طرح نوازتا ہوں. تجھے قناعت سے بھی نواز دوں گا، تجھے صبر سے بھی نواز دوں گا اور تجھے رضا سے بھی نواز دوں گا. پھر آگے الرحمن الرحیم دوسرا تعارف کروایا. فرمایا بندے کیا ہوا تو غلطی کر بیٹھا؟ کیا ہوا تو 100 کا قتل کر بیٹھا؟ دیکھ میں بڑا مہربان ہوں، میں بڑا مہربان ہوں، میں بڑا رحم کرنے والا ہوں. تائب بن کے تو آ جا، توبہ قبول کرنے والا میں ہوں. تو نیت کر لے توبہ کی. اگر تجھے توبہ کی توفیق نہ بھی ہوئی، نیکوں کی طرف چلتے چلتے بھی موت آ گئی، پھر بھی جنت میں پہنچا دوں گا. میں بڑا رحمان ہوں، بڑا رحیم ہوں. ہر کیا ہوا؟ تو گھیر کے حسین کے کنبے کو کربلا میں لایا تھا. پانی تو نے بند کر دیا تھا. حسین کا خطبہ سن کے تیرا دل پسیج گیا اور حسین کی غلامی کو قبول کر لیا. اور کوئی بات نہیں، اگر حسین نے تجھے بخش دیا تو میں بھی رحمان اور رحیم تجھے بخش دیا. بخش دیا. آگے فرمایا مالک یوم الدین. ہاں سن لو، میں رب العالمین بھی ہوں، رحمان بھی ہوں، رحیم بھی ہوں، لیکن یاد رکھنا میں قیامت کے دن کا مالک بھی ہوں. میں ٹھکورا ٹھکاری کرنے والا بھی ہوں. مت یہ سمجھنا کہ وہ صرف رحمان اور رحیم ہے. کسی کا مال غصب نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، جھوٹ نہ بولنا، کم نہ تولنا، یتیموں کا دھکا نہ دینا، بیواؤں کا حق نہ چھیننا. میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. سن لے، یتیم میرے پاس ہی آئے گا، اسیر میرے پاس ہی آئے گا، بیوہ میرے پاس ہی آئے گی. جس کی زمین پہ تو نے وڈیرے قبضہ کیا وہ میرے پاس ہی آئے گا. سن، حلال کو حرام میں بدلنے والے سن، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. کیا ہوا؟ آج تو وڈیرا بن گیا، آج تو زمین کا نا خدا بنا پھر رہا ہے. آج تیرے اندر عقل آ گئی، آج تیرے پاس پیسہ آ گیا، آج تو دنیا کا فرعون بن گیا، آج تو دنیا کا قارون بن گیا. لیکن یاد رکھ قیامت کے دن کا مالک میں ہی ہوں. لیکن ایک اور بات، ہاں اگر تیرے پاس قوت تھی، تیرے پاس طاقت تھی، تیرے پاس ہمت تھی تو مسجد کے ممبروں پہ بیٹھ کے تقریر کیا کرتا تھا، ممبر و محراب کو سجایا کرتا تھا. لیکن تیرے سامنے روزانہ ظلم ہوتا تھا، تیرے سامنے حق تلفی ہوتی تھی، تیرے سامنے یتیموں کا مال چھینا جاتا تھا، غریبوں کا احسان ہوتا تھا،
بیواؤں کو دھکے دیے جاتے تھے، ارے غریبوں کی زمینوں پہ قبضے کیے جاتے تھے، تیرے اندر اتنی ہمت تھی، جرت تھی، تم منبر سے بول پڑتا۔ اگر تیرے اندر اور پاور تھی تو وقت آنے پہ حسین کی طرح منبر چھوڑ دیتا، کربلا کا سفر کرتا، کیونکہ قیامت کے دن کا مالک ہے وہ، موت آنی ہے پر حق ہے، لیکن اس زندگی کو کیا کرنا جو زندگی بے کسی کی گزرے، جو زندگی بے غیرتی اور بے اہمیت کی گزرے۔ اقبال نے کہا تھا طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ اگر تیرے اندر اتنی جرت نہ تھی تو حسین کو ہی پڑھ لیتا، اس کو پتا تھا کہ وہ مالک یوم الدین ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون یزید ہے اور کون حسین ہے، کون ہے جو مظلوموں کے حق میں آواز بلند کرنے والا ہے۔ اے سید الشہداء کانفرنس میں آنے والوں، قرآن کی پہلی سورہ ہے، ہم نے کبھی قرآن کو اس طرح پڑھا ہی نہیں، قرآن کو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں، یہ روزانہ ہر نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں، لیکن کبھی اس کے معنوں میں ہم اترے ہی نہیں، صرف لفظوں رٹے رٹائے لفظوں پہ چلنے والے لوگ ہیں ہم، رٹے رٹائے لفظوں پہ، وہ کیونکہ بات آگے آئے گی اس لیے فرمایا سن قیامت کے دن کا مالک ہوں، اگر ہو سکے تو بے غیرتی سے بہتر ہے غیرت کی موت مر جا، تجھے حوریں بھی دوں گا اور فرشتوں کا استقبال بھی دوں گا، تجھے اپنے بندوں میں شامل بھی کروں گا اور جنت بھی تیرے نام کر دوں گا، لیکن ایسے غلام بن کے اسیر بن کے دنیا کا نہ جینا، کیونکہ قیامت کے دن کا مالک میں ہوں۔ اگر تیرے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی کہ مالک وہ ہے تو غلام کا کیا کام؟ غلام کا کام نوکری کرنا ہے، غلام کا کام نوکری کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت یہ فقر اور فاقہ کہاں سے سیکھا؟ آپ نے کہا میں نے ایک غلام سے سیکھا، غلام سے سیکھا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا غلام خرید کے لایا اور اس غلام کو کہا بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت غلام کا بھی کوئی نام ہوتا ہے۔ اسے پوچھا تیری پسند کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت غلام کی کوئی پسند ہوتی ہے؟ میں نے اسے پوچھا تجھے کھانے پینے میں پسند کیا ہے؟ اس نے کہا حضور دے دیں تو الحمدللہ، نہ دیں تو غلام کا کیا بولے۔ فرمایا مجھے میرے اس غلام نے اصل غلامی سکھا دی، اصل غلامی سکھا دی۔ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، وہ مالک ہے، ہم غلام ہیں، اور غلام کبھی بھی مالک کا در نہیں چھوڑتا۔ کیسے کسی نے کہا تھا، غالباً باب بلے شاہ کا شعر ہے کہ جس ہڈی اندر عشق نہ رچیا کتے اس تو چنگے، مالک دے دردی راکھی کر دے سابر پکھے ننگے، مالک دا در نہیں چھڑ دے پامیں پین سو جتے، اٹھ بلیا نچ کے یار منا لے نکے بازی لے گے کتے۔ کتا ہے ایک کتا دیکھنے میں پلید جانور، لیکن اس کے اندر 7 خصلتیں ایسی ہے، 7 خصلتیں اگر ہم لوگ اپنا لیں تو خدا کی عزت کی قسم چل فرش پہ رہے ہوں دیکھ فرش پہ رہے ہوں، ان میں سے پہلی چیز وفاداری ہے۔ وفاداری ہے، کچھ بھی ہو جائے چاہے وہ چبل قسم کا ہی ہو کیوں نہ ہو، لیکن جب مالک گھر نہ ہو تو غیر کو گھر میں گھسنے نہیں دیتا، مالک کے در کا پہرا دیتا ہے۔ ہم کون سا پہرا دے رہے ہیں؟ ہم کون سا پہرا دے رہے ہیں؟ ہمارے اندر بے اہمیت، بے غیرتی کوٹ کوٹ کے بڑھ چکی ہے۔ ہم نے اس دنیا کو ہی سب کچھ مان لیا، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا
یہ دنیا تو ان لوگوں کے پاؤں کی ٹھوکر ہوا کرتی ہے، ٹھوکر ہوا کرتی ہے۔ اگر مالک کا بننا ہے تو مالک یوم الدین کو مد نظر رکھنا ہوگا کہ میرے ہاتھ سے نکلنے والا کپڑا فالتو چلا جائے، کم نہ جائے، میرے ہاتھ سے تلنے والا پھل کم نہ جائے، زیادہ چلا جائے، میری زبان سے نکلنے والا بول کسی کا دل نہ دکھا دے۔ پھر آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ توجہ چاہوں گا، یہاں سے ہماری بات شروع ہونے لگی ہے۔ بندے نے عرض کیا باری تعالیٰ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں۔ غور کیجئے گا لفظ قرآن کے، ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ بندے نے عرض کیا باری تعالیٰ میں اکیلا نماز پڑھنے والا، تو ہونا تو چاہیے تھا ایاک اعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، لیکن تو نے کہا نہ، بلکہ کہہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ باری تعالیٰ اس میں کیا راز چھپا ہے؟ فرمایا اس میں راز یہ چھپا ہے کہ بندے جب تو کہے گا ایاک اعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو میری نظر تجھ پہ جائے گی، میں دیکھوں گا یہ میں کہہ کے عبادت کرنے والا کون ہے، کون ہے۔ جب دیکھوں گا تو میری نظر ہو سکتا ہے تیرے گناہوں پہ پڑے، تیرے پاپوں پہ پڑے، تیری نافرمانی پہ پڑے، تیری خطاؤں پہ پڑے، تیری دھوکہ دہی پہ پڑے، تیری غیبت کرنے پہ پڑے، تیرے جھوٹ بولنے پہ پڑے۔ جب تو کہے ایاک اعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، تو تیرے گناہوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے میں تیری عبادت کو رد کر دوں، قبول نہ کروں اور تجھے دھتکار دوں، لیکن کیونکہ میں کہہ کے آ چکا ہوں الرحمن الرحیم، میں بڑا مہربان ہوں، اب کیونکہ تو میرے دروازے پہ آ گیا ہے، میرے دہلیز کا سائل بن چکا ہے، میرے حضور جھک چکا ہے اور اپنی جبین نیاز میرے حضور جھکا چکا ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ دنیا والے تو سخی ہوا کرتے ہیں، سب سے بڑے سخی کے دروازے سے خالی کوئی نہ جائے، تیری عبادت کو قبول کر لوں، تیری اس ریاضت کو قبول کر لوں، تیری اس کاوش کو، ادنا سعی کو قبول کر لوں، تو باری تعالیٰ پھر کیا کہوں؟ فرمایا کیف ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو ایک مثال دے دوں، وہ سمجھ آ جائے گی۔ ایک ریڑھی والے کے پاس گیا اور ریڑھی والا پھل بیچ رہا تھا، انگور کا موسم ہے، اسے کہا یہ جو انگوروں کا گچھا ہے یہ کتنے روپے کلو ہے؟ اس نے کہا یہ 300 روپے کلو ہے، اور ساتھ ہی ریڑھی کے ساتھ ایک چھابڑی میں ایک پلیٹ پہ انہی انگور میں سے ٹوٹے ہوئے انگور جو اس گچھے سے الگ ہو گئے تھے وہ پڑے تھے۔ تو میں نے پوچھا اس کی قیمت کیا ہے؟ تو کہتا ہے 100 روپے۔ میں نے کہا کیا یہ میٹھے نہیں؟ اس نے کہا میٹھے بھی ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ اچھے نہیں؟ اس نے کہا اچھے بھی ہیں۔ میں نے کہا کیا یہ خالص نہیں ہے، سندرخانی نہیں؟ اس نے کہا سندرخانی بھی ہے۔ تو میں نے کہا پھر اس انگور کا تو 300 مانگ رہا ہے، اس انگور کا تو 100 روپیہ مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا بابا اور کوئی بات نہیں، اس نے سنگت چھوڑ دی اس لیے یہ 100 کا رہ گیا، اس نے سنگت قائم رکھی وہ 300 کا، سنگ نہیں چھوڑا، اکٹھے رہے، مول بڑھتا گیا، قیمت بڑھتی گئی، جو ہی جدا ہوا قیمت ڈاؤن ہو گئی۔ فرمایا کہ ایاک نعبد، تنہا نہ آنا، ہم بن کے آنا، جماعت بن کے آنا، جماعت بن کے آنا۔ باری تعالیٰ اس میں کیا راز ہے؟ فرمایا جب تو کہے گا ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو یہ
کہ تو عبادت یوں کرے کہ تیرے کان بھی کہیں ہم عبادت کرتے ہیں، تیری جبیں بھی سجدہ والی ہو، تیری آنکھیں بھی خدا کے حضور جھکنے والی ہو، تیری زبان بھی عابد بنے، تیرے جوڑ بھی عابد بنے، تیرے پاؤں بھی عابد بنے، تیری تن من دن کا ایک ایک انگ خدا کا عابد بن جائے، عبادت گزار بن کے سارے کے سارے جوڑ، سارے کے سارے اعضاء مل کے کہیں نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ جب تیرا انگ انگ اس کے حضور عبادت کے قابل ہو جائے تو پھر تو نعبدو کی صف میں آ جائے گا۔ جب جسم ادھر ہو ذہن دکان پہ ہو، جسم ادھر ہو ذہن زمین ماپ رہا ہو، ذہن ادھر ہو لوگوں جو ہے جسم ادھر ہو اور ذہن لوگوں کو دھوکہ دہی دے رہا کے لیے سوچ رہا ہو، تو پھر عابدو میں ہے، نعبدو میں ابھی شامل نہیں ہوا۔ ایک پہلو تو یہ کہ تیرا پورا جسم سراپائے عبادت بن جائے، جب ایسا ہو جائے گا تو پھر تو نعبدو کے زمرے میں آ جائے گا۔ دوسرا پہلو یہ کہ جب تو کہے گا ایاک نعبدو، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تے بندے اس نعبدو میں اکیلا تو نہیں، تیرے اس نعبدو میں تیرے ساتھ تیرا امام بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے اس نعبدو میں اگر تو امام ہے تیرے ساتھ تیرے مقتدی بھی ہیں، اگر تو مقتدی ہے تیرے ساتھ تیرا امام بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ تیرا پیر بھی ہے، اگر تو پیر ہے تیرے ساتھ تیرے مرید بھی ہیں، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ تیرے شاگرد بھی ہیں، تیرے اس نعبدو میں تیرا استاد بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں بلکہ تیرے اس نعبدو میں وہ بھی شامل ہیں جو راتوں کو اٹھ کے مجھے سجدہ کرتے ہیں، جو میرے حضور زاروں کی طرح روتے ہیں، میرے حضور جھکتے ہیں، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرے عبادت گزار بھی ہیں، میرے جو ہیں میرے پیارے بھی شامل ہیں، اور وہ بھی شامل ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں، وہ بھی شامل ہیں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا داتا علی حجویری بھی ہے، تیرے ساتھ میرا مہر علی بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا شمس الدین سیالوی بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا سلیمان توسی بھی شامل ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے اس نعبدو میں میرا سری سختی بھی ہے، ارے تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا فرید الدین بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے اس نعبدو میں میرا خواجہ غلام فرید بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا سخی سلطان باہو بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا نظام الدین اولیاء بھی ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی بھی ہے، تیرے ساتھ اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ شہاب الدین بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا فضیل بن عیاض بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے نعبدو میں میری رابعہ بصری بھی ہے، میرا حسن بصری بھی ہے، میرا عبد القادر جیلانی بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا ابراہیم بن ادم بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا فضیل بن عیاض بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا مالک بھی ہے، میرا شافی بھی ہے، میرا شافی بھی ہے، میرا ابو حنیفہ بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا ترمذی بھی ہے، تیرے ساتھ میرا مسلم بھی ہے، تیرے ساتھ میرا ابو حنیفہ بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا تقی بھی ہے، تیرے ساتھ میرا نقی بھی ہے، تیرے ساتھ میرا موسیٰ علی رضا بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا جعفر صادق بھی ہے، تیرے ساتھ میرا باقر بھی ہے، تیرے ساتھ میرا زین العابدین بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا حسین بھی ہے، تیرے ساتھ میرا حسن بھی ہے، تیرے اس نعبدو میں اکیلا تو ہی نہیں، تیرے ساتھ میرا حسن بھی ہے، میرا حسین بھی ہے، میری فاطمہ بھی ہے، میرا علی بھی ہے، میرا عثمان بھی ہے، میرا عمر بھی ہے، اور میرا صدیق بھی ہے، سب سے بڑھ کے میرا پیارا محمد بھی شامل ہے۔ تیرے ساتھ اکیلا تو نہیں بلکہ ایک پوری جماعت شامل ہے۔ جب بندے تو نعبدو کہے گا تو میری نظر تجھ پہ نہیں جائے گی، محمد کے مکھڑے پہ جائے گی۔
اب میں تیری خطاؤں کو دیکھوں یا مصطفیٰ کی اداؤں کو دیکھوں؟ اے بندے جب تو نابودو کہے گا تو میری نظر تجھ پہ نہیں جائے گی، میری نظر صدیق کی صداقت پہ جائے گی، میری نظر عمر کی عدالت پہ جائے گی، میری نظر عثمان کی صحابت پہ جائے گی۔ ارے بندے جب تو نابودو کہے گا تو میری نظر اس فاطمہ کے سجدے پہ جائے گی جو ایک سجدہ کرتی ہے تو رات بیت جاتی ہے، ایک سجدہ کرتی ہے تو رات بیت جاتی ہے، اور کہتی ہے باری تعالیٰ تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ تیری بندی جی بھر کے تیرے عبادت بھی نہیں کر سکتی۔ اصل میں ہوتا یہ تھا کہ جب حضور معراج پہ گئے تو معراج سے واپس آنے لگے تو فرمایا باری تعالیٰ اب میں تجھے دیکھتا ہوں، تیرا جلوہ کر کے جا رہا ہوں، جی نہیں کرتا واپس جاؤں، لیکن کیا کروں امت چھوڑ آیا ہوں۔ ادریس گئے، عیسیٰ گئے، واپس نہیں آئے، مصطفیٰ گئے بھی اور آئے بھی۔ کہا اے محبوب جا نمازوں کا تحفہ لے جا، اور جب جی چاہے نماز میں کھڑے ہو جانا، نماز میں کھڑے ہو جانا۔ الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز مومنوں کی کیا ہے؟ معراج ہے، کہ جب تم میری دید کرنا چاہو تو حضور نے فرمایا تھا تم عبادت یوں کرو کہ گویا اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ خیال پیدا کر لو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جب محبوب میرا دیدار کرنا چاہے، میرا جو ہے زیارت کرنا چاہے تو ایسا کرنا نماز پڑھ لینا، میرا دید ہو جائے گی۔ بس اسی طرح سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راکعہ رافعہ سیدہ کائنات خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا عبادت کرتی، ایک سجدہ کرتی، رب حسن جمال دکھا دیتا، اپنا دیدار کرواتا، بس اس رب کا دیدار کرتے کرتے سیدہ کی ساری رات بیت جاتی، ساری رات بیت جاتی۔ یہ وہ سیدہ ہیں جو حسین کی اماں ہیں، حسین کی اماں ہیں۔ بابا کی طرف آ جائیں، بابا علی ہیں، اور علی وہ ایک رکعت پہ پاؤں رکھتے ہیں، دوسری رکعت پہ پہنچنے سے پہلے قرآن ختم ہو جاتا ہے۔ تاریخ اٹھائیں، احادیث اٹھائیں، سوائے علی کے کسی اور کے بارے میں یہ نہیں ملے گا کہ اتنی رفتار سے قرآن کوئی پڑھ لیتا تھا۔ اس کی وجہ تھی القرآن مع علی وعلی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دونوں کا یوں تعلق تھا۔ وہ علی جب رب کی عبادت کرتے تو حالت کیا تھی؟ ایک جنگ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا، صحابہ نکالنے لگے، کہا ایسے نہ نکالو، جب اس کے حضور جاؤں گا نا، جب اس کے حضور جاؤں گا تو تیر کھینچ کے نکال دینا، ایسے درد ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی، صحابہ نے تیر کھینچا، صرف تیر ہی نہیں کھینچیا، نال خون میں نکلیا، صفیں گیلی ہو گئی۔ اے وقت کے مفتی، وقت کے ذاکر، فتویٰ کیوں نہیں دیتا کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ فتویٰ کیوں نہیں دیتا کہ خون نکلے تو کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو بولتا کیوں نہیں؟ نبی تو نبی رہ گیا، علی پہ بات کیوں نہیں کرتا تو؟ کہ علی نماز پڑھ رہے ہیں، تیر نکلا، خون بھی نکلا، صرف نکلا ہی نہیں، ارد گرد خون بہا، صفیں گیلی ہوئی۔ پوچھا یہ کیا تھا؟ فرمایا حضرت آپ کا تیر نکالا۔ فرمایا اچھا، یہ ہیں حسین کے بابا علی، جن کے خون کی طہارت کا عالم یہ کہ خون بہ
بھی گیا, کپڑے گیلے بھی ہو گئے, صفیں بھی گیلی ہو گئی, لیکن علی کا نہ نماز ٹوٹی نہ وضو ٹوٹا. نہ نماز ٹوٹی نہ وضو ٹوٹا. طہارت کا عالم یہ. اسی طرح سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ راکعہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, حضرت فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور جا کے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ ایک عقدہ حل کر دیں. فرمایا کیا؟ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کے وقت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسن کو جنم دیا, امام حسن پیدا ہوئے اور عصر کی نماز پڑھ لی. کیا بات ہے, کیا بات ہے, واہ. عصر کی نماز پڑھ. کالوال والو بات سمجھ میں نہیں آئی. طہارت اسے کہتے ہیں. ہے کائنات کے اندر کوئی ایسی ماں جو بچہ جنے اور جننے کے کچھ دیر بعد نماز پڑھ لے؟ 40 دن رکنا پڑتا ہے. فرمایا فضا یہ بطول ہے, یہ میرا لخت جگر ہے, اس کے اندر محمد کا طاہر اور مقدس خون ہے, اس لیے اسے اپنے جیسا نہ جان. ماں کی طہارت کا عالم یہ, باپ کے خون کی طہارت کا عالم یہ. تھوڑا اور پیچھے لے جاؤں اگر, وہ یہ کہ جب حضرت علی کی ولادت ہوئی تو کہاں ہوئی؟ کہاں ہوئی جی؟ سورہ مریم گواہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت آ رہا ہے, حجرہ پاک ہے. کہا یہاں سے نکل مریم, نکل اس درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جا. لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد علی کو جنم دینے لگی ہیں, کعبے کا دروازہ کھل گیا, کعبہ بھی پاک رہا, علی بھی پاک رہا. یہ ہیں حسین کے بابا علی. فرمایا جب ان کی سنگت میں تم نماز پڑھو گے تو تمہارے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی میں قبول کر لوں گا. اس لیے کہ ایاک نعبد, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. پھر آگے بڑھے, کہا ایاک نستعین, مولا ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, مدد مانگتے ہیں. فرمایا اچھا, مدد مانگنے کے لیے بھی مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے. مشکل کشا کو پکارا کرو, اس کی سنگت میں مدد مانگا کرو. دیکھو تمہاری مشکل آسان کرتا ہوں یا نہیں کرتا. یہ تم کل کرتے ہو, چہلم کرتے ہو, سالانہ ختم مناتے ہو, عرس ہوتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں کہاں سے یہ ثابت ہے؟ ہاں سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 سے ثابت ہے کہ وہ رب کہتے ہیں اکیلے عبادت نہ کرو میری, اکیلا میرا ذکر نہ کرو, ہم بن کے کرو. اور جب تک آپ 20-25 لوگ جمع نہیں کر لیں گے ہم کیسے بنیں گے؟ ہم کیسے بنیں گے؟ اس لیے میرے بزرگوں, دوستوں, نوجوانوں, بات بڑی پتے کی آنے لگی ہے. اگر آپ کہیں تو یہیں بات ختم کر دیں, موضوع میرا شروع نہیں ہوا ابھی, یہ تمہیدی گفتگو تھی. بتانا چاہتا تھا کہ حسین کا اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے, آل پاک کا اس قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے, کہ قرآن کی پہلی سورت شکرانے کی بات کرتی ہے تو 5 تن کا گھرانہ شاکر بنا ہوا نظر آتا ہے. دوسری آیہ مبارکہ اس کی رحمانیت اور جو ہے رحیمی کا ذکر کرتی ہے تو وہ شاکر بن کر اس کے رحمان ہونے کا اور رحیم ہونے کا تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تیسری آیہ مبارکہ مالک یوم الدین کہتے ہوئے نظر آتی ہے کہ میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. تو پھر حسین ہمیں مدینہ چھوڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. ارے کون سا مدینہ؟ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, حضرت حج ایک دفعہ فرض تھا,
لیکن یہ پاس مکہ ہے، جا کے عمرہ کر آئیں، حج کر آئیں۔ آپ ہر وقت مدینہ میں ہی رہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ایک دفعہ فرض تھا، وہ فرض پورا ہو گیا۔ اس بات سے ڈرتا ہوں، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ نہ ہو کہ مالک کا قدم مدینے کی سرزمین سے باہر ہو اور اسرائیل آ جائے۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، اس وقت سے ڈرتا ہوں کہ میری موت کہیں مدینے سے باہر نہ آ جائے۔ لیکن آؤ سید الشہداء کانفرنس میں آنے والوں، امام حسین کا غم منانے والوں، امام حسین سے محبت کرنے والوں، امام حسین کی محبت کا دم بھرنے والوں، امام حسین سے پیار کرنے والوں، چلو مدینے، رجب کا مہینہ ہے، امام عالی مقام حضور کے روضہ انور پہ جاتے ہیں، عرض کرتے آقا نانا جان مدینہ چھوڑنے کو جی نہیں کرتا۔ ہر مومن کا جی چاہتا ہے کہ میری موت مدینے آئے، لیکن اگر آپ کے ممبر کو نہیں چھوڑتا تو اسلام نہیں بچتا، اگر مسجد نبوی کا مصلی نہیں چھوڑتا تو اسلام نہیں بچتا۔ حضرت زینب کے پاس جاتے ہیں، جا کے کہتے ہیں اے بہن زینب اب مجھے سوئے کربلا سفر کرنا ہوگا۔ فرمایا بھائی ساری زندگی اکٹھے رہے، ساری زندگی اکٹھے رہے، کیا اس مشکل لمحے میں یہ زینب آپ سے بے وفائی کر جائے گی، آپ کو تنہا چھوڑ دے گی؟ نہیں، بلکہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ مجھے بتائیں وہ لمحہ کیسا بیت رہا ہوگا امام عالی مقام پہ، جس مدینے مرنے کو ہر مومن تڑپتا ہے، جس ممبر پہ ہر کوئی فخر محسوس کرتا ہے کہ اس ممبر پہ میں بیٹھوں، اس ممبر کو چھوڑوں۔ ارے جنت چھوڑنے کا کسی کو جی چاہتا ہے؟ نہیں، امام عالی مقام نے اس مدینے کو بھی چھوڑا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ مالک یوم الدین، مالک کی رضا یہ ہے کہ حسین مدینہ چھوڑ کے کربلا جائے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کی تصویر بنے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ آگے آئیں، جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی اس کی طرف، یہ 5ویں آیہ مبارکہ ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدنا الصراط المستقیم۔ اے بندے جب تو عبادت بھی کر لے، مدد بھی مانگ لے، دعا کرے، تو اب مانگنا کیا ہے؟ مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا، مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا، اور بتا دیا مانگنا کیا ہے وہ بھی بتا دیا۔ فرمایا کہہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عبداللہ ابن عباس؟ مفسر اعظم۔ ان سے کسی نے پوچھا حضرت آپ مفسر اعظم کیسے بنے؟ آپ نے کہا خدا کی عزت کی قسم، نہ میں کسی اسکول گیا، نہ کالج گیا یا یونیورسٹی گیا، نہ کسی کے استاد کے قدموں میں بیٹھ کے پڑھا، بلکہ راز صرف یہ ہے کہ روزانہ جب آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے در انور سے نکلتے، یہ آقا کا غلام عبداللہ ابن عباس آپ کے پیچھے ہو جاتا، آپ چلتے جاتے اپنے جوڑے اتارتے، جہاں آپ جوڑے اتارتے میں وہ جوڑے اٹھا کے ایک دائیں بغل کے نیچے بائیں بغل کے نیچے رکھ لیتا۔ ایک دن ایسے ہی رکھ رہا تھا کہ سوچ آئی، اے عبداللہ ابن عباس تیری جولی خالی ہے، کچھ تو مانگ۔ میں نے بغلوں سے جوڑے نکالے اور ہتھیلیوں پہ لے آیا اور کہا باری تعالیٰ تجھے واسطہ نالین مصطفیٰ کا،
تیرے عبداللہ ابن عباس کی جولی خالی ہے، مجھے مصطفیٰ کے جوڑوں کا صدقہ دے دے۔ کہتے ہیں وہ دن اور یہ دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اگر تفسیر کا کسی سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو عبداللہ ابن عباس کے پاس آتا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم سے مراد کوئی اور بات نہیں، اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ کیا ہے؟ ذات مصطفیٰ ہے۔ اور یہ بات ہوئی صراط کی، اب یہاں سے ہمارا موضوع شروع ہو گیا۔ صراط رستہ، رستے میں یاد رکھیں متابعت ہوتی ہے، اتباع ہوتی ہے۔ مولا ہمیں مصطفیٰ والا رستہ دکھا، ہمیں اپنے محبوب والا رستہ دکھا جس میں نہ موڑ ہے نہ توڑ ہے، یہ سیدھا جوڑ ہی جوڑ ہے۔ ہمیں وہ رستہ دکھا۔ فرمایا اچھا وہ رستہ دیکھنا چاہتا ہے تو وہ کون سا ہے؟ فرمایا ان لوگوں کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ فرمایا انعام والے وہ ہیں جو مصطفیٰ سے جڑ گئے، جنہوں نے وہ کچھ کیا جو مصطفیٰ نے کیا، جنہوں نے ساری زندگی مطابقت مصطفیٰ میں گزاری، اتباع مصطفیٰ میں گزاری، جنہوں نے آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، اسوہ مصطفیٰ کو اپنایا۔ فرمایا جس نے مطابقت مصطفیٰ اختیار کی وہ صراط مستقیم پا گیا۔ آقا مطابقت آپ کی کیا تھی؟ آپ کا طریقہ کیا تھا؟ فرمایا طریقہ یہ ہے، مسلم شریف کی حدیث، 9 ترک سے یہ حدیث روایت کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سے صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ راوی صحابی کہتے ہیں، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ہم عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں گئے، عشاء کی اذان ہوئی، امام حسین چھوٹے ہیں۔ کون جاگ رہے ہیں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ چھوٹے ہیں، جو ہی نانے کو مسجد جاتے ہوئے دیکھا۔ کہاں جاتے ہوئے؟ کہاں جاتے ہوئے؟ مسجد جاتے ہوئے دیکھا، پیچھے چلے گئے۔ جب پیچھے گئے دیکھتے کیا ہیں کہ نماز کھڑی ہو گئی۔ آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ جب سجدے میں چلے گئے تو امام حسین آقا کی پشت انور پہ سوار ہو گئے۔ راوی صحابی کہتے ہیں عام روٹین میں ہم 15 تک تسبیحاں پڑھتے تھے، سبحان ربی الاعلیٰ 15 تسبیحات پڑھتے تھے۔ اس دن 20 ہو گئی۔ سوچا حضور کا جی ہوگا آج سجدہ لمبا کرنے کا۔ بات آگے چلتی گئی، سجدہ طول پکڑ گیا، حتیٰ کہ ہم نے 40 تسبیحات پڑھ دی۔ جب 40 تسبیحات پڑھی تو راوی صحابی کہتے ہیں میں نے سر اٹھا کے دیکھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، کہیں حضور کی روح پرواز تو نہیں کر گئی؟ لیکن جب میں سر اٹھا کے دیکھتا ہوں منظر ہی کچھ اور تھا۔ منظر ہی کچھ اور تھا۔ منظر یہ تھا حضور سجدے میں ہیں، حسین حضور کی پشت پہ ہے، حضور کی پشت پہ ہے۔ جب حضور کی پشت پہ حسین بیٹھے ہیں، حضور سجدہ کرتے، میں نے سر نیچے کر لیا۔ 72 تسبیحاں ہو گئی۔ کتنی؟ 72 تسبیحاں ہوئی۔ ادھر ہم انتظار میں ہیں کہ مصطفیٰ کہے اللہ اکبر، ہم منتظر ہیں مصطفیٰ کی آواز کے۔ ادھر مصطفیٰ منتظر ہیں جبریل کی آواز کے، ادھر جبریل منتظر ہے خدا کی آواز کا، اور ادھر خدا منتظر ہے حسین کی رضا کا، کہ کب حسین مصطفیٰ کی پشت انور سے اترے اور میں جبریل کو کہوں اب محبوب کو کہے سر اٹھا لے۔ طہارتو کے
نظر کا ذہن بیٹھا ہے، میری بطول کے چینوں کا چین بیٹھا ہے، میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ علی کا دل فاطمہ کا چین راضی ہو، علی کا دل فاطمہ کا چین راضی ہو، لازم ہے کہ شہ مشرقین راضی ہو۔ بتا دیا نبی کے طویل سجدے نے، نماز اس کی جس سے حسین راضی ہو، جس سے حسین راضی ہو۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، کیسی نمازیں، کس طرح کی نمازیں؟ ارے نمازیں تو کربلا میں بھی ہوئی تھی، دو کردار تھے، ایک ادھر تھا ایک ادھر تھا، اذان ادھر سے بھی بلند ہوئی تھی، اذان ادھر سے بھی بلند ہوئی تھی، اقامت ادھر بھی کہی گئی، اقامت ادھر بھی کہی گئی، جماعت ادھر بھی ہوئی، جماعت ادھر بھی ہوئی، ادھر پڑھنے والے مومنین تھے، ادھر پڑھنے والے مسلمین تھے، ادھر پڑھنے والے رب کی مانتے تھے، ادھر پڑھنے والے رب کو مانتے تھے، فرق یہ تھا، ادھر پڑھنے والے رب کی مانتے تھے، ادھر پڑھنے والے رب کو مانتے تھے۔ رب کو ماننے والے تو یہود بھی ہیں، رب کو ماننے والے تو عیسائی بھی ہیں۔ فرمایا مجھے نہ مانو، میری مانو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ خالی ماننے سے بات نہیں ہوتی میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، مطابت رسول یہ ہے کہ جب نماز ہو گئی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، من احب حسینا فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ، من ابغض حسینا فابغضنی، من ابغضنی فقد ابغض اللہ۔ سن لو، حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، اور جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا۔ یہ حدیث بتا رہی تھی۔ آقا کیا فرما رہے ہیں؟ آقا سمجھ نہیں آئی؟ حسین منی وانا من الحسین، بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ شاخ درخت سے ہوا کرتی ہے، لیکن کبھی درخت شاخ سے نہیں ہوتا۔ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حسین آپ سے ہیں، لیکن آپ حسین سے کیسے ہوگے؟ فرمایا یہ بات سمجھ میں آئے گی تب جب مدینہ چھوڑ کے حسین کربلا پہنچ جائے گا، کربلا پہنچ جائے گا، جب وہ خواب ابراہیم کا ادھورا جسے ہم نے فادینہ بذبح عظیم میں بدلا، الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں اس دن پتہ چلے گا کہ واقعتاً مصطفیٰ حسین سے ہیں۔ میرے شیخ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ العالی فرماتے ہیں، لوگوں مکہ سے لے کے ہجرت مدینہ اور ہجرت مدینہ سے لے کے کربلا تک دین محمدی ہے، اور کربلا سے لے کے قیامت تک دین حسینی ہے، حسینی ہے۔ مکہ میں مصطفیٰ نے تمہاری خاطر طائف کے بازاروں میں پتھر کھائے، مکہ میں مصطفیٰ نے اس اسلام کی خاطر قید و بند کی زندگیاں گزاری، شیب ابی طالب کی گاٹی میں سال گزارے، مکہ کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا، غزوات کیے، بدر کے، احد کے، دندان شہید کروائے،
اس اسلام کی خاطر، اس اسلام کی عروج کے لیے، اس اسلام کی بلندی کے لیے خندق کھودی، پیٹ پہ پتھر باندھے، لیکن کربلا تک اسلام محمدی رہا۔ لیکن جب وہ وقت آیا جب یزید لعین بدبخت نے اسلام کے 2 ٹکڑے کر دیے اور کہا حسین تو نماز پڑھاتا رہے، تو روزہ رکھتا رہے، تو امامت کرواتا رہے، تو ممبر سنبھال لے، لیکن سیاست میرے ہاتھ پہ دے دے، لوگوں کے حقوق کی بات کرنا چھوڑ دے، بیواؤں کے حق کی بات کرنا چھوڑ دے، لوگوں کو امن دینا چھوڑ دے، حلال و حرام کی تمیز کی بات چھوڑ دے، یہ معاملہ مجھے دے دے۔ امام حسین نے کہا میں اس وقت تک نانے کے ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا جب تک دین کو زندہ نہیں کر دیتا۔ جب پھر امام حسین کربلا پہنچے اور اپنے شہزادوں کا اور اپنے پورے خاندان کا 72 تنوع کا نذرانہ دیا، اور جہاں حضور نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، جس سجدے کے بعد جس سجدے میں 72 تسبیحاں پڑی تھی، اس سجدے کا 72 تن دے کے حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا، اور وہاں سے اب اسلام حسینی بن گیا کہ اسلام کا نام مٹانے کے لیے یزید اٹھا، حسین اعلیٰ، حسین الفا، حسین بلند، حسین حاضر، حسین ناظر، حسین شاہد، حسین صابر، حسین قائد، حسین عادل، یزید ابتر، سر کٹا حسین زندہ۔ یزید تخت لے کر بھی ابتر ہو گیا، حسین سر کٹا کے بھی زندہ ہو گیا۔ فرمایا ہاں اگر چاہتے ہو تمہیں صراط مستقیم ملے تو تم ایسے کرنا کہ میرے حسین سے محبت کرنا، ساری زندگی اسی تباہ میں گزارنا۔ دیکھو میں حسین کے آنسو برداشت نہیں کر سکتا، حسین کو میں مدینے کی گلیوں میں گھماتا، حسین کو اپنی زبان چسواتا، پھر اگر کسی کو بات سمجھ میں نہ آئے تو اور آسان کرتا ہوں۔ حجر اسود ہے، کہاں لگا ہوا ہے؟ کہاں پہ ہے جی؟ کعبے میں کتنے پتھر ہیں؟ 2۔ کتنے پتھر ہیں؟ گیا نہیں، سنا ہے۔ ایک کعبے کے اندر ہے، اسے حجر اسود کہتے ہیں، ایک مقامی ابراہیم ہے، 2 پتھر ہیں، ایک پہ جا کے 2 نفل آپ پڑھتے ہیں، ایک پتھر کو جا کے آپ چومتے ہیں۔ چومتے ہیں یا نہیں چومتے؟ چومتے ہیں۔ اسی پتھر کو چومنے کے لیے عمر گئے، عمر آگے بڑھے، پتھر کو خطاب کیا، پتھر سنتا بھی ہے، پتھر سنتا بھی ہے، خطاب کیا نا۔ اگر سنتا نہ ہوتا تو عمر کبھی بھی اسے بولتے نا، وہ گناہوں کو چوستا بھی ہے، اس کے اندر جان ہے۔ کہا ہے پتھر سن، میں جانتا ہوں تو میرے نفع نقصان کے لائق نہیں، میں جانتا ہوں تو پتھر جنت سے آیا ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا، چومتا نہ، اگر تجھے چومتے ہوئے مصطفیٰ کو نہ دیکھا ہوتا، تجھے چومتے ہوئے مصطفیٰ کو نہ دیکھا ہوتا۔ بدبخت اور لعین ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ عمر فاروق کی جو ہے وہ عداوت تھی اہل بیت سے۔ ارے جو عمر پتھر کو بھی چومنے سے پہلے اسے بتائے کہ میں جانتا ہوں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما، تو کیا عمر نے نہیں دیکھا تھا کہ حسین کو مصطفیٰ کیسے چومتے تھے؟ کیا عمر نے نہیں دیکھا تھا کہ حسین کو کیسے کندھوں پہ بٹھا کے جو ہے حضور گھومتے تھے؟ کیا عمر نہیں جانتے تھے؟ اگر جانتے نہ ہوتے ایران فتح ہوا، ایران فتح ہوا، بادشاہ ایران کی شہزادی شہر بانو مال غنیمت میں آئی، کسی کی خواہش تھی یہ مجھے ملے، کسی کی خواہش تھی مجھے ملے، مدینہ کی ساری عورتیں
لائن باندھ کے دیکھنے لگی یہ دو شیزہ خوبصورت خاتون کس کے حق میں جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق اٹھے اور عمر فاروق اٹھ کے کھڑے ہو کے حضرت امام حسین کا ہاتھ پکڑا، فرمایا وہ ایران کے بادشاہ کی شہزادی حسین ہمارے مدینے کا شہزادہ ہے۔ عقد کس نے پڑھایا؟ تاریخ اٹھائیں، امام حسین کا عقد کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت عمر فاروق نے۔ 11-12 اماموں کو ماننے والوں، 11 امام صدقہ ہیں عقد نکاح جو ہے وہ فاروق اعظم نے جو پڑھایا تھا اس کا، وہ صدقہ ہیں۔ امام زین العابدین سے 11 امام بنے چلے، وہ 11 امام کس کے وطن سے؟ امام زین العابدین کس کے وطن سے ہیں؟ حضرت شہربانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور شہربانو کا نکاح پڑھانے والے عمر، تو پتا چلا کہ وہ نکاح زین العابدین اور آگے آنے والے جو امام ہیں وہ صدقہ ہے خطبہ عمر کا۔ یہی بات ہے کہ جب حضرت امام عالی مقام بات ختم کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا، حضرت امام عالی مقام حضرت علی اکبر کو بھی شہید کروا دیا، حضرت قاسم کو بھی شہید کروا دیا، سب شہید ہو گئے۔ جب اپنی باری آئی، بہن زینب کو ملے اور کہا زینب اے میری بڑی بہن، ماں باندھ کے ان بچوں کو پالنا، ان کا خیال رکھنا۔ میری سکینہ میرے سینے پہ سوتی تھی، اس کی آرام میں کوئی خلش نہ آئے، بے سکونی نہ ہو، اس کا دھیان رکھنا۔ بات ہو گئی، کچھ راز نیاز کی باتیں کرنے کے لیے حضرت شہربانو کے پاس گئے اور کہا ہے شہربانو مجھے آج عمر فاروق یاد آ گئے۔ یہ باتیں نہیں لوگ بتاتے، کتابیں پڑھتے ہیں، حق بات نہیں کرتے۔ اے شہربانو مجھے آج عمر فاروق یاد آ گئے، آج وہ اگر یہاں ہوتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ تیرے ساتھ میری نسبت جوڑنے والے عمر یاد آ گئے کہ اس وقت ہر کسی کی نظر تجھ پہ تھی۔ عمر نے کہا تھا کہ یہ بادشاہ کی شہزادی ہے اور ہمارے نزدیک حسین شہزادہ ہے، مدینے کا شہزادہ ہے۔ تو نے محلوں کو چھوڑا، آرام بستروں کو چھوڑا اور ہمارے گھر میں آ کے تو نے فاقے برداشت کیے، تو نے تکلیفیں برداشت کی، تو نے آرام کو جو ہے وہ ترک کیا، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائی، پھر سارا سفر کر کے تو میرے ساتھ کربلا تک آئی۔ لیکن تو شہزادی ہے، میں شہزادیوں کی طرح تجھے نہ رکھ سکا۔ میں آخر پہ تجھے یہی کہوں گا کہ تو واپس ایران چلی جا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا میدان میں جا کے واپس آنا ممکن نہیں۔ جو بھی گیا ہے وہ شہید ہو گیا ہے۔ اس لیے اے شہربانو میں نہیں چاہتا کہ تو ایک شہزادی ہے اور تو قید و بند کی زندگی گزارے، تو ان خاندان نبوت کی شہزادیوں کے ساتھ قید ہو۔ اس لیے میں تجھے کہتا ہوں کہ تو ایران چلی جا۔ اس پر شہربانو رو پڑی اور حضرت امام عالی مقام کے قدموں میں سر رکھ کے کہنے لگی کیا آپ کل روز قیامت خدا کے سامنے مجھے شرمندہ کروانا چاہتے ہیں؟ کیا اس لمحے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجھے شرمندہ کروائیں گے؟ کیا اس لمحے مجھے حضرت عمر فاروق کے سامنے مجھے شرمندہ کروائیں گے جنہوں نے میرا ہاتھ آپ کے خاتمے میں دیا تھا؟ جہاں زینب جائے گی وہاں شہربانو جائے گی، جہاں سکینہ جائے گی وہاں شہربانو جائے گی۔ میں ایسے زندگی نہیں گزاروں گی، میں ساری زندگی آپ کے نام کر دوں گی۔ ہاں
میں چاہتی ہوں کل روزے قیامت جب سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ ان کی آمد ہوگی کربلا میدان محشر میں، تو اللہ رب العزت ندا بلند کروائیں گے، اہل معاشر اپنی نگاہوں کو جھکا دو، سیدہ کائنات آ رہی ہے۔ میں چاہتی ہوں اسی کے ساتھ ایک صدا بلند ہو، خاندان نبوت کی بہو شہر بانو آ رہی ہے، اس لیے میں ساری زندگی آپ کے نام کر دوں گی، مجھے سکون نہیں چاہیے۔ اتنی بات کہہ کے امام عالی مقام چلنے لگے۔ وقت یاد آ گیا جب گھوڑے پہ بیٹھنے لگتا تھا تو علی اکبر آ کے گھوڑا پکڑتا تھا، حضرت عباس علمبردار کندھا دے کے مجھے گھوڑے پہ بٹھاتے تھے۔ آج کربلا کا میدان ہے، کوئی گھوڑا پکڑنے والا نہیں، کوئی کندھا دے کے گھوڑے پہ بٹھانے والا نہیں، کوئی گھوڑے کی زین کو ٹائٹ کرنے والا قاسم نظر نہیں آ رہا۔ کہا ہے بہن زینب ذرا آگے بڑھ کے گھوڑے کو پکڑ تو صحیح میں بیٹھ جاؤں۔ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں، کہتے ہیں گھوڑے چل، گھوڑا چلتا نہیں، پھر کہتے ہیں چل، گھوڑا چلتا نہیں۔ گھوڑا منہ نیچے کرتا ہے، آپ دیکھتے کیا ہیں؟ ننھی سکینہ سلام اللہ علیہا گھوڑے کی اگلی ٹانگوں کو ایسے پکڑ کے بیٹھی ہے اور کہتی ہیں گھوڑے اے ذوالجناح میرے باپا کو کربلا کے میدان کی طرف نہ لے کے جانا، وہاں میرا بھائی علی اکبر گیا وہ بھی واپس نہیں آیا، قاسم گئے وہ بھی واپس نہیں آئے، جو بھی گیا واپس نہیں آیا۔ میں تو بابا کے سینے پہ سونے والی ہوں، اگر بابا چلے گئے تو میں کس کے سینے پہ سوؤں گی؟ مجھے میں لوریاں دے کے میرے بابا کھلاتے ہیں، کندھے پہ بٹھا کے چلتے ہیں، مجھے وہ کندھے پہ بٹھا کے کون چلے گا؟ میری سواری کون بنے گا؟ بالآخر امام عالی مقام آگے جاتے ہیں، لڑتے رہے، کوفیوں کو واصل جہنم کرتے رہے، پر وہ وقت آ گیا جس وقت کا انتظار تھا، جس وقت کا قرآن نے وعدہ کیا تھا فَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کیا ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، لیکن تیرے خواب کو ہم نے ایک عظیم ذبح میں بدل دیا۔ اس ذبح کے نبھانے کا وقت آ گیا، اس ذبح کے نبھانے کا وقت آ گیا۔ فرمایا اب باری تعالیٰ تیرے حضور ہو، حسین کا سر سجدے میں ہے، جسم لت پت ہے، آج کے ملا کو خطرہ پڑ گیا اور کہتا ہے کہ حسین کا جسم خون سے لت پت تھا، حسین کا تو وضو ہی نہیں تھا۔ ارے بدبخت مجھے یہ بتا، جس علی کے جسم سے تیر نکلے علی کی نماز نہ ٹوٹے، علی کی نماز قائم رہے، علی کا وضو نہ ٹوٹے، جس کی ماں حضرت امام حسن کو جو ہے جنم دے اور ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھے، ارے ان کی نماز نہ ٹوٹے، ان کی نماز قضا نہ ہو، طہارت کا یہ عالم، اور تجھے حسین کی ناپاکی کا خیال آ گیا۔ ارے لائن تو کیا سمجھتا ہے؟ تجھے خبر نہیں کہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں؟ جن کی طہارت کی گواہی قرآن دے، جن کی پاکی کی کا بیان قرآن دے، اور آج تو کہے کہ ان کا وضو نہیں تھا؟ شرم نہیں آتی؟ ارے یہ وہ پاک لوگ جن کے دامن سے پاکی پھوٹتی ہے۔ اسلام کی بات کرنے والوں، تمہیں نہیں پتا کہ اسلام کس کا مکروز ہے؟
حسین نہ ہوتے تو خدا کی عزت کی قسم اسلام بھی نہ ہوتا، اسلام بھی نہ ہوتا۔ آج ہم امام حسین کے غم میں روتے ہیں۔ واقعے آگے بہت تھے، وہ سن چکے ہوں گے آپ، لیکن اصل بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، 10 دن آپ نے امام حسین علی مقام کا ذکر سنا، مجھے یہ بتائیں امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ 10 دن سنا آپ نے، آج کی کانفرنس میں بات کرنے لگا ہوں، آپ نے سنا، مجھے بھی سنائیں کیوں کربلا گئے تھے؟ اپنے لیے؟ کس کے لیے؟ کل قیامت والے دن انہوں نے پوچھ لیا، اے میرے غم میں رونے والو، روئے تم؟ جی حضور روئے۔ کہا اپنے مقدر پہ رونا نہیں آیا؟ انہوں نے اگر پوچھ لیا کیوں روتے تھے؟ حضور آپ کے غم میں روتے تھے، آپ کی محبت میں روتے تھے۔ فرمایا اگر میری محبت تھی تو دیکھو تلواروں کے سائے میں بھی حسین نے نماز نہیں چھوڑی تھی۔ یزید تو چاہتا تھا نماز نہ پڑھے، پھر تم نے میری مانی یا یزید کی مانی؟ یزید تو چاہتا تھا یہ شراب پئیں، تم نے میری مانی یا یزید کی مانی؟ یزید چاہتا تھا یہ کم تولیں، جھوٹ بولیں، تم نے میری مانی یا یزید کی مانی؟ یزید تو چاہتا تھا بے دینی ہو جائے، بچیوں کے دوپٹے سر سے اتر کر گلے میں آ جائیں، تم نے میری مانی یا یزید کی مانی؟ یزید چاہتا تھا بے حیائی عام ہو جائے، تم نے میری مانی یا یزید کی مانی؟ ارے امام حسین کا غم منانے والوں، شہدائے سید الشہداء کانفرنس میں آنے والوں، دستک دے رہا ہوں، بتائیں مجھے، اذانیں ہوتی رہتی ہیں۔ امام حسین نے تو سر کٹ بھی گیا تھا، نیزے کی نوک پہ قرآن نہیں چھوڑا تھا۔ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں ہم بیٹیوں کو قرآن کے سائے کے نیچے سے رخصت کرتے ہیں یا نہیں؟ لیکن کبھی اس کے کان میں کہا بیٹا یہ تجھے تحفہ دے کے بھیج رہا ہوں، اسے پڑھ بھی لینا۔ سال گزر جاتا ہے، گھر کی صفائی کرتے کرتے قرآن کی بھی صفائی ہو جاتی ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ارے اسی قرآن کو تو حسین نے پڑھا تھا کربلا میں، اسی نماز کو تو حسین نے بچایا تھا، اسی حج کو تو حسین نے بچایا تھا، اسی زکوٰۃ کو تو حسین نے بچایا تھا، اسی امن کو تو حسین نے بچایا تھا۔ آج ہم نے سب کچھ بکھیر دیا، کیا ہم حسینی کردار والے ہیں یا یزیدی کردار والے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا۔ ایک وقت تھا، یہ میری جیسے ہم عمر اور سفید داڑھیوں والے اس بات کی گواہی دیں گے، جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو گلیوں میں سے جاتے تھے تو یوں ہوتا تھا جیسے شہد کی مکھیاں بن بنا رہی ہوں۔ وہ کیا ہوتا تھا، ادھر دادا بیٹھا ہے، ادھر دادی بیٹھی ہے، ادھر پوتا بیٹھا ہے، ادھر بہو بیٹھی ہے، سب نے قرآن کھولا ہوا ہے۔ لیکن آج ہے کسی ماں یا باپ کے اندر اتنی جرت کہ اپنی جوان بیٹے کو کہے کہ بیٹا اٹھ، فجر کی اذان ہو گئی۔ کالج جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، سکول جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، یونیورسٹی جانے کے لیے اٹھاتے ہیں، لیکن اے امام حسین کا غم منانے والوں، سید الشہداء کانفرنس میں آنے والوں، مجھے یہ بتاؤ کتنے ایسے ہیں جو اپنی بیٹیوں کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں؟ یہ دو چیزیں تو کربلا میں ہی چھوڑ کے گئے تھے حسین۔ ہمارے دامن خالی ہو چکے ہیں، ہم ماس دعائیں کرنے والے اور بیڑے پار والے لوگ بن گئے۔ بیڑے ہی پار ہے، فلاں کے سنگ لگ گئے، بیڑے ہی پار ہے، فلاں ہو گئے، امام مرید ہو گئے، بیڑے ہی پار ہے۔ ارے اس بیڑے پار نے تو بیڑے ہی غرق کر دیا ہے، بیڑے ہی غرق کر دیا ہے۔ اگر بیڑا پار کروانا چاہتے ہو تو خدا کی عزت کی قسم گھر میں بیٹھے بوڑھے ماں باپ سے دعا لو، کسی پیر کی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔
بے شک بے شک اس قرآن کو روزانہ پڑھو، اس قرآن کو پڑھو، کسی اور تعویذ اور گن کی ضرورت نہیں رہے گی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور خم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، معاذ وظیفوں پہ رہ گئے، معاذ دم درود پہ رہ گئے۔ نہیں بھائی، ایسے نہیں چلے گا، یا حسینی بنو یا یزیدی بنو، چھوڑ دے دو رنگی، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، یا ادھر کا یا ادھر کا۔ یہ دوگلی پالیسی کیا، یا ڈٹ جا حسین کے انکار کی طرح، نہیں مانوں گا۔ اگر ایسا نہیں تو پھر اپنی مسلمانی پہ غور کر، غور کر۔ اس لیے میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، یہ دن، یہ رات، یہ لمحات، یہ زندگی ادار ہے، کوئی پتہ نہیں کب شام ہو جائے، کب شام ہو جائے، یہ سانسوں کی مالا کب ٹوٹ جائے، یہ خون کی گردش کب رک جائے۔ وہاں کام آئے گی اہل بیت کی محبت۔ حضور نے فرمایا تھا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں دے دو، حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت دو، وحب اہل بیتہ، اور ان کی اہل بیت کی محبت۔ اور اہل بیت کی محبت پتہ کیسے آئے گی؟ ایک استاد محترم تھے، استاد محترم، وہ کیا کر رہے تھے؟ کلاس میں گئے، کہا بیٹا تو کیا بنے گا، تو کیا بنے گا، تو کیا بنے گا، تو کیا بنے گا؟ سب کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا۔ ایک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا میں صحابی بنوں گا۔ استاد کے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ اس نے کہا بیٹا یہ تیرے ذہن میں سوچ کیسے آئی؟ اس نے کہا بس آ گئی۔ اس نے کہا صحابی تو بن نہیں سکتا، لیکن بتا تو صحیح تجھے ذہن میں یہ خیال کیسے آیا؟ اس نے کہا میری ماں مجھے اس وقت تک سونے نہیں دیتی جب تک کسی صحابی کا واقعہ نہ سنا دے۔ مجھے پتا ہے صحابی نڈر ہوتا ہے، صحابی غیرت مند ہوتا ہے، صحابی نبی کے دین کا پہرے دار ہوتا ہے، صحابی عزت والا ہوتا ہے، صحابی جرت والا ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی کبھی سنایا کرو حسین کون تھے، حسن کون تھے، سقینہ کون تھی، سیدہ فاطمہ کون تھی۔ آج ہم چاہتے ہیں، آئیڈیل بنانا چاہتے ہیں میری بیٹی فاطمہ تو زہرا جیسی ہو، لیکن فاطمہ تو وہ تھی جن کے سر کا بال ننگا ہو جاتا تھا تو حیا کے مارے سورج نہیں نکلتا تھا۔ جب تک آپ کا یہ گلے کا دوپٹہ سر کے اوپر نہیں آتا تب تک آپ سیدہ کو آئیڈیل نہیں بنا سکتے، نہیں بنا سکتے۔ حسین کو آئیڈیل بنانا ہے تو پھر فاقہ کشی، جفا کشی، محنت، مشقت، اس کو اپنا دوست بنانا ہوگا، ایسے نہیں کر چلتا۔ اور نوجوانوں، کوئی پتہ نہیں کب یہ جوانی بڑھاپے میں چلی جائے۔ اس سے پہلے کہ موت کا نکارہ بچ جائے یا جوانی بڑھاپے میں چلی جائے، یہ سیاہی سفید چاندی کی تاروں میں بدل جائے۔ آج امام حسین کی اس کانفرنس میں عہد کر لو دل سے کہ ہم نے مطابقت مصطفیٰ میں زندگی گزارنی ہے، جو حضور نے کہا وہی کرنا ہے۔ حضور تو کہا کرتے تھے، عشاء کی نماز ہو رہی، حضور زاروں کی طرح رونے لگے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا کاش میری والدہ آمنہ زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز میں تلاوت کر رہا ہوتا اور مجھے صدا دیتی یا محمدہ، میں نماز چھوڑ کے ماں کی بات سنتا۔ آج ماں بلاتی رہے، بیٹا سنتا نہیں۔ آج دین کا شرازہ بکھر رہا ہے، ہم تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور آج پھر ایک صدا آ رہی ہے کہ آج اسلام پھر گریا کنا ہے آقا۔ کربلا والوں کو پھر اس نے صدائیں دی ہیں، اس کے اطراف میں جلتے ہیں وہ شعلے جن کو غیر تو غیر اپنوں نے ہوائیں دی ہیں۔ ان اپنوں سے بچیں اور اسلام پہ پورے اتریں، امام حسین کے پیغام کو سمجھیں۔ یہی میرا پیغام تھا، اور یہی آج کی جو ہے سید الشہداء کانفرنس کا پیغام بنتا تھا، جو میں نے مناسب سمجھا۔ میری آیا مبارکہ کا بھی ایک پہلو ہی میں نے بیان کیا اور ایک ہی بات بیان کی، باقی موضوع سارا وہیں رہ گیا
پھر یار زندہ صحبت باقی کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ بفضل خدا آگے کی جو بات ہے پھر کبھی کریں گے. دعا ہے